بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 167، سورۃ اسراء، آیت نمبر 70۔ مسئلہ توحید کا بیان چل رہا ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک، دلائل عقلیہ کے ساتھ اس بات التوحید کا مضمون سورت کے اندر بیان ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اس آیت کے اندر 4 بڑی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ پہلی نعمت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو بزرگی اور شرف اور مرتبہ دیا، کہ خلافت جیسی عظیم نعمت سے ان کو ہم نے نوازا، اور مسجود الملائکہ کہ فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا اور فرشتوں کے ذریعے ان کو اعزاز اور اکرام بخشا۔ دوسری نعمت کا ذکر ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ، کہ ہم نے ان کے لیے سواریاں عطا کی، سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی، اور فضا کے اندر مختلف جہازیں اور مختلف کشتیاں، گاڑیاں، ہر قسم کی سواری ہم نے ان کو عطا کی۔ تیسری عظیم نعمت وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے پاک اور حلال اور لذیذ کھانے ان کو عطا کیے اور اپنی نعمتوں کی بارش ان کے اوپر برسا دی، گویا کہ۔ اور چوتھی نعمت وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ اشرف المخلوقات ہم نے انسان کو بنایا اور تمام عالم کے اوپر ان کو بہت بڑی فضیلت دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات ہیں۔ تفسیر زاد المسیر کے اندر لکھا ہے کہ فضیلت اور کرامت میں یہ بھی ہے کہ انسان ہاتھ سے کھاتا ہے، یہ اس کے گویا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم میں داخل ہے کرامت انسان۔ انسان جو ہے تمام مخلوق سے افضل ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا کے اندر مومنین افراد کے اعتبار سے مومنین صالحین سب سے افضل ہیں، اور عام انسانات جو ہے نا وہ حیوانات اور سب سے افضل ہیں، رہے کافر تو وہ سب سے بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، آیات کریمہ کا ترجمہ کہ ہم نے عزت دی بنی آدم کو۔ اور امام یوسف رحمہ اللہ سے کسی مجلس میں کھانا فرما رہے تھے، تو آپ نے بجائے چمچ کے ہاتھ کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، تو کسی نے کہا کہ کیا چمچ سے کھانا درست نہیں ہے؟ تو امام یوسف رحمہ اللہ نے جواب میں کہا تلک الکرامۃ، یہ ہاتھ سے کھانا یہ عزت ہے اور یہ کرامت ہے۔ تو گویا کہ انسان ہاتھ سے کھاتا ہے، یہ انسان کی ایک عزت اور کرامت ہے۔ بیلوں کی طرح جیسے کہ نیچے وہ زمین کے اوپر گھاس پڑا ہوا منہ لگا کر کھاتے ہیں، یہ عزت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اور البتہ ہم نے عزت دی بنی آدم کو۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو سوار کیا سواریوں کے اوپر، خشکی کے اندر اور سمندر کے اندر، یہ ہماری کرم نوازی اور ان کو اعزاز اور انعامات دیے۔ تفصیل اس کی سورہ نحل کے اندر گزر گئی، مختلف سواریاں، گھوڑے، گدھے، خچر، گاڑیاں مختلف۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو روزی دی من الطیبات، پاکیزہ کھانے، طیب قسم کے، حلال قسم کے اور عمدہ قسم کے لذیذ کھانے انسانوں کو ہم نے عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، اور ہم نے فضیلت دی انسانوں کو بہت سارے اس مخلوق میں سے جس کو ہم نے پیدا کیا، یعنی اپنی مخلوق میں سب سے فضیلت جو ہم نے دی ہے، تفضیلاً معنی بہت بڑی فضیلت اور مرتبہ۔ یہ ممن ترکیب میں کثیراً سے صفت بنتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ كَائِنٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا،
بہت سارے لوگوں پر، بہت ساری مخلوق پر ہم نے ان کو فضیلت دی، ایسی مخلوق کہ کائنم ممن خلقنا، وہ مخلوق بھی ان میں سے ہے کہ ہم نے پیدا کیا، وہ بھی ہماری مخلوق ہے، لیکن یہ انسان بھی ہماری مخلوق ہے، اس میں سے ہم نے اکثر مخلوقوں پر انسان کو فضیلت دی ہے۔ اور تفضیلاً یہ مفعول مطلق ہے، فضلنا کا من فضلناہم تفضیلاً، ہم نے ان کو ایک بہت بڑا مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ مسلمانوں کو ایمان کی وجہ سے بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ بہرحال کافر جو ہے تو وہ تو بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ تو ان نعمتوں کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید پر یہ لوگ آ جائیں اور شرک اور کفر سے باز رہیں۔ یوم ندعو سے دوسرا مضمون شروع ہے مسئلہ قیامت توحید کے بعد، اور یہاں مسئلہ رسالت کو بعد میں ذکر کیا ہوا، ان کادوا لیفتنونک سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسئلہ قیامت چونکہ مختصر ہے، اس کے متعلقات کم ہے، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا، اور مسئلہ رسالت کے متعلقات زیادہ ہے، اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ یوم ندعو کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ اے انسان تو افضل تو ہے، لیکن افضل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کو بھول جا اور اپنی خواہشات کی پیروی کر اور بالکل غافل بنا رہے، نہ ایسا نہ کر، بلکہ قیامت کو یاد کر۔ ایک دن آئے گا کہ تمہارے جو دنیا کے اندر اچھے اور برے اعمال ہیں، ان کا حساب کتاب تمہیں دینا پڑے گا۔ جس کے نامہ اعمال اچھے ہوں گے وہ تو بڑے خوش ہوں گے، اور جس کا نامہ اعمال برا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ذلیل ہوگا اور لعنت اور تباہی کو پکارے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر میں بہت ضعیف ہو گئے اور نابینا ہو گئے، تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، یہ آیت پڑھی کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو شخص دنیا کے اندر اندھا ہے تو وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ تو اس شخص نے اس آیت کا ظاہری معنی مراد لے کر حضرت کے اوپر طنز کیا اور کہا کہ تو دنیا کے اندر اندھا ہو چکا ہے تو آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کے جواب میں کہا کہ پیچھے سے آیت کو پڑھ، درمیان میں آخری ٹکڑے کو نہ پڑھ۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، یہاں سے ان نعمتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی جو انعامات ہے کہ سمندر کے اندر خشکیوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف انعامات سے تمہیں نوازا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور دلائل توحید ہے، جو ان میں غور نہیں کرتا اور ان سے جو اندھا رہتا ہے اور دنیا سے دور رہتا ہے، یہ اندھا پن مراد ہے۔ وہ اندھا نہیں ہے جیسے کہ میری آنکھیں تم نے حصی طور پر نظر آ رہی ہے، بلکہ اندھا ہونے سے مراد دلائل توحید، اللہ کی توحید سے، اللہ کی یاد سے جس انسان کا دل غافل ہے اور دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، گویا کہ یہ دنیا کے اندر بھی اندھا ہے اور آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جس نے میرے قرآن سے اور میری توحید سے اعراض کیا تو وہ دنیا کے اندر تنگ اور پریشان ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور جب کل قیامت میں اس کو اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا کنت بصیرا، اے اللہ میں تو آنکھوں والا تھا، تو اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک اليوم تنسیٰ، کل دنیا میں تیرے پاس میرے احکام، میری توحید بیان ہوئی اور تو نے اس سے اعراض کیا اور اپنے آپ کو اندھا بنایا اور غافل بنایا۔ آج تیری حالت ہم نے بھی تجھے اسی حالت میں چھوڑ دی ہے، ہم نے بھی تیری طرف توجہ نہ فرمائی، تیری آنکھیں ہیں یا نہیں۔ سورہ قاف کے اندر ذکر ہے کہ دوبارہ اس کو بینا کر دیا جائے گا، فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پھر اس کی نظر بڑی تیز ہوگی۔ تو گویا کہ آیت کے اندر جو اندھا پن ہے اس سے توحید سے اندھا ہونا ہے، اللہ کے دین سے غافل اور اندھا پن مراد ہے، حقیقی اندھا ہونا مراد نہیں ہے۔ اور آیت کے اندر قیامت کا تذکرہ ہے۔ یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے، مان انسان یاد کرو قیامت کے دن کو اور نعمتوں کا استحضار رکھو، ان نعمتوں کو غلط استعمال نہ کرو شرک اور کفر اور گناہ میں، ورنہ کل ایک دن آ رہا ہے جس میں حساب کتاب لیا جائے گا۔
یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے کل انسان، ان تمام انسانوں کو، بے امامہم، ان کے پیشواؤں کے ساتھ، ہر امت کا ایک پیشوا جو اس کا نبی ہے اس کے ساتھ ہوگا، اور پھر ہر نیک آدمی کا ایک پیشوا اس کے ساتھ، جو اچھا آدمی ہے نیک اس کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ہر برے آدمی کافروں کے ساتھ ان کے امام اور سردار اور مقتدا، کسی کا پیشوا فرعون، کسی کا ابو جہل، کسی کا کون، کسی کا کون، تو یہ اپنے اماموں کے ساتھ اور پیشواؤں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو جمع کریں گے۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام کا معنی کے ساتھ لیا ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی ماؤں کے ساتھ بلائیں گے، اور اس نے اس توجیہ کو اس لیے پسند کیا ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے تو یبن فلان نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ان کی توہین ہوتی ہے تو یبن امہ کہا جائے گا۔ تفسیر کبیر امام رازی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس شخص نے بدعت کی ہے، اور یہ تفسیر گویا کہ سلف کی تفسیر کے خلاف ہے، جس نے کے ساتھ یہاں معنی کیا ہے، بلکہ یہاں مراد امام سے مراد ان کا پیشوا اور مقتدا مراد ہے، یا نامہ اعمال مراد ہے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، بہرحال جو شخص جس کا نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ اپنے نامہ اعمال کو خود بھی پڑھیں گے، اور اتنے خوش ہوں گے، دوسری جگہ میں ہے کہ دوسرے لوگوں سے بھی پڑھوائیں گے، اور کہیں گے ہا مقرؤ کتابی، یا آؤ میرے اس نامہ اعمال کو پڑھو۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے اوپر ظلم نہ کیا جائے گا اس تار کے برابر بھی، وہ جو کھجور کی گٹھلی میں جو درمیان میں خالی جگہ اس میں ایک دھاگا ہوتا ہے، تار ہوتی ہے، اس کے بقدر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ فتیل 2 انگلیوں کے درمیان میں چھوٹے سے دھاگے کو بھی کہتے ہیں، اور کھجور کی گٹھلی میں پیچھے سے کونے میں جو گہری جگہ اس میں ایک دھاگا ہوتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور عرف کے اندر معمولی اور حقیر چیز مراد ہے۔ معنی یہ کہ ان پر معمولی سا ظلم بھی نہ کیا جائے گا، ظلم تو دور کی بات بلکہ نیکیوں کے اندر اضافہ کیا جائے گا اور احسانات ان کے بڑھائے جائیں گے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو آخرت کے اندر، جو اس دنیا کے اندر اندھا ہوگا دلائل توحید سے، تو وہ آخرت کے اندر بھی اندھا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے سے وہ دور رہے گا۔ وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، اور گویا کہ یہ برباد کرنے والا ہوگا اپنے راستے کو، دنیا کے اندر اس نے اپنا راستہ برباد کر دیا، آخرت میں بھی برباد رہے گا اور گمراہ رہے گا۔